السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے شخص کی پراسرار اور خوفناک کہانی جو غربت سے تنگ آ کر ایک سفلی عمل کے ذریعے امیر بننا چاہتا تھا۔ عجیب سی شرط تھی جس نے دل و دماغ کو حیرتوں میں مبتلا کیا تھا اور عقل کو ایک نئی سوچ میں ڈال دیا تھا۔ اگر اصل حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کی جاتی تو وہ ہرگز عام شرط نہ تھی، وہ سچ مچ ایک عجیب و غریب اور دل و دماغ کو الجھا دینے والی شرط۔ بولو منظور ہے تمہیں؟ یہ شرط کمرے کی خاموش فضا میں رعب دار آواز نے ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس شخص کی صرف آنکھیں اور آواز ہی نہیں بلکہ سر تاپا اسرار بھری شخصیت تھی، اور وہ آفس جس کی ریوالونگ چیئر پر وہ بڑی رسانیت کے ساتھ بروز جمع تھا۔ اس ماحول کی ہر شے عجیب سی اسرار میں لپٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹری کی دنیا کے ایک اونچا نام جس کو نہ جانے کون کون سے علوم پر عبور حاصل تھا۔ وہ شخص ارسلان پر سنجیدہ نگاہیں جمائے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ایک دوسرے میں پیوست کیے اس نے مخاطب تھا۔ بتاؤ منظور ہے تمہیں؟ عمل کر لو گے؟ اس شرط پر دوبارہ اس کی روکدار آواز ماحول میں ارتعاش کا باعث بنی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی ہر انگلی میں انگوٹھی تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ ہر انگوٹھی کا نگینہ یا پتھر دوسرے سے مختلف تھا، جیسے مرجان، یاقوت، نیلم، عقیق وغیرہ وغیرہ۔ بڑا عجیب شخص تھا جس نے ایک ہی وقت میں کئی پتھر ایک ساتھ پہن رکھے تھے، اور عجیب تر بات یہ تھی کہ اس شخص کو سب کے سب پتھر راس آ گئے تھے۔ ہاں جی سر، کیوں نہیں؟ ارسلان کی آواز اور لہجے کی ہکلاہٹ بتا رہی تھی کہ جواب دینے میں اتنی عجلت سے کام لیا گیا تھا کہ دماغ جیسے مشورہ لینا ضروری ہی نہ سمجھا ہو۔ یار ارسلان، اتنی عجیب و غریب شرط؟ ارسلان کے ساتھ والی کرسی پر کافی دیر سے چپ بیٹھے عمر نے بالآخر خاموشی توڑ دی۔ اس کے دل کو ارسلان کی جلد بازی ہرگز ٹھیک نہ لگی تھی۔ سر، سوچنے کے لیے چند روز کا وقت مل سکتا ہے کیا؟ وائی ناٹ؟ سوچو اور گھڑو ٹھنڈے دماغ سے اور پھر فیصلہ کرو۔ پورا سراسر سے مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو رخصت کرتے اس پامسٹ نے اگلے کلائنٹ کو بلانے کے لیے بیل بجا دی تھی۔ ارے جب مجھے شرط منظور تھی عمر، تو تمہیں مداخلت کی کیا ضرورت تھی؟ ہاسٹل کے روم میں کافی دیر سے آپس میں الجھے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو اتنی بات پر قائل کرنے میں ناکام نظر آ رہے تھے۔ ارسلان اور عمر دونوں اس بوائز ہاسٹل میں روم میں تھے۔ دونوں کے پاس ماسٹرز کی ڈگری تھی مگر دونوں ابھی تک بے روزگار تھے۔ کافی جگہ نوکری کی تلاش میں ناکامی انہیں مایہ ناز پامسٹ حیدر افندی کے آفس میں لے گئی تھی، جس کے بارے میں معلومات ان دونوں نے فیس بک پر چلنے والے اشتہار سے حاصل کی تھی۔ پہلی بات، وہ بندہ مجھے ڈھونگی لگ رہا ہے۔ دوسری بات، ارسلان کیا ہم نے اس کے آفس میں جا کر غلطی کی ہے؟ اور تیسری بات، اگر اس کی شرط کی کچھ حقیقت ہے بھی تو اس پر عمل کرنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ میرے دوست، میں تمہارے کسی خیال سے، کسی سوچ سے متفق نہیں ہوا۔ ہمیشہ سے جذباتی، جلد باز، اکھڑا اور ضدی، ارسلان نے ایک مخلص دوست کے ہر خیال اور سوچ کو منفی اور غلط قرار دیتے رد کر دیا تھا۔ میں تو ایک بار اس شخص کو ضرور آزماؤں گا۔ عمر، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شام گہری اور اسرار اپنے اندر سمیٹی ہوئی تھی۔ ارسلان تنہا پروفیسر افندی کے آفس میں موجود تھا۔ آج اس کے ساتھ عمر نہیں آیا تھا۔ یقیناً اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر کو پروفیسر کی ہر بات ڈھونگ لگ رہی تھی، مگر ارسلان کو تو ہر حال میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا تھا۔ سر، مجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا ہے، اور اس کے لیے مجھے یہ تو کیا کچھ بھی مشکل سے مشکل شرط منظور ہوگی۔ ارسلان نے اپنا فیصلہ حیدر افندی کے سامنے رکھ دیا۔ حیدر افندی، جو کہ مایہ ناز ماہر نجوم تھا، ستاروں کی چال دیکھ کر کسی شخص کے حال اور مستقبل کے بارے میں نہ صرف بتاتا تھا بلکہ اس شخص کی الجھنوں کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی عمل، طریقہ یا پھر علاج بھی بتاتا تھا۔ اس کے بتائے ہوئے عمل ایسے 100% یقینی نتائج کے حامل ہوتے تھے کہ شاید ہی آج تک کسی کلائنٹ کو مطلوبہ نتیجہ نہ ملا ہو۔
میری فیس دے سکو گے؟ اب کہ حیدر افندی کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیل چکی تھی، لالچی اور مکار شخص کی مسکراہٹ جیسے جیسے یقین ہو گیا کہ مچھلی کانٹے میں پھنس چکی ہے۔ سر کتنی فیس ہوگی آپ کی؟ ارسلان نے تو سوچا ہی نہ تھا، اس کا تو خیال تھا جیسے وہ شاید فی سبیل اللہ کام کرتا ہوگا، لیکن اب ارسلان کو اس کا لگژری آفس دیکھ کر سب سمجھ آ گیا تھا۔ شام ٹھٹرتی ہوئی تھی، اپنے اپنے لحافوں میں دکھ کہ وہ دونوں ایک موضوع پر غور کر رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ امیر بننے کے لیے تم نے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے ارسلان؟ تو کیا ساری زندگی یوں ہی سرسکتی ایڑیاں رگڑتے کسی معجزے کے انتظار میں گزار دوں؟ عمر نے بولا۔ غربت اور افلاس سے تنگ ارسلان، جو کہ ماسٹرز کے فائنل ایئر میں تھا، بوائز ہاسٹل میں 2 سال سے مقیم، اپنے تعلیمی اور ہاسٹل کے سارے اخراجات ٹیوشنز پڑھا کر پورے کر رہا تھا۔ ہاسٹل کا یہ چھوٹا سا روم، جس میں 3 اور بھی روم تھے، ان میں گہری دوستی صرف عمر سے ہوئی تھی، باقی سب کے ساتھ تو حالات کا مارا جلا کوڑا ارسلان ہر وقت لڑنے مرنے کی موت میں ہی رہتا تھا۔ وہ تو عمر کی صلہ جو طبیعت تھی، اس کی نے اس سے دوستی کر رکھی تھی۔ آپ پیدا کرنے والا مجھ جیسوں کو تو بھول گیا ہے عمر، کیا اپنی فکر خود بھی نہ کروں؟ تنگی اور حالات کی سختی سے جہاں ارسلان کو بدمزاج اور سریل بنا دیا تھا، اب وہ گستاخ اور بے ادب بھی ہو گیا تھا۔ وہ گستاخ خدا ہو گیا تھا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بے ادبی کرنے سے اسے کوئی ڈر خوف نہ ہوتا تھا۔ وہ تو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسی بات کرتا جیسے کسی انسان کے بارے میں بات کر رہا ہو، اور عمر اس کے ایسے جملے سن کر لرز جاتا تھا۔ وہ اسے بہت سمجھاتا تھا، مگر ارسلان سمجھانے سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس سرد رات میں بھی بہت دیر تک عمر اسے سمجھاتا رہا تھا، مگر ارسلان کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ اس کے دماغ میں تو بس ایک ہی بات سمائی تھی کہ اسے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا تھا، ہر قیمت پر اور ہر صورت میں۔ فی الوقت اس کی خواہش کی راہ میں حیدر افندی کی فیس نے رکاوٹ ڈال دی تھی، جو کہ 1 لاکھ روپے تھی۔ ارسلان نے رقم حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا، اور اس نے اس منصوبے سے عمر کو بھی آگاہ کر دیا۔ عمر نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھ سکا۔ 20 سال بعد ملک کے مہنگے ترین ہوٹل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے رول گروپ تھے۔ پیش قیمت کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی، آئی فون، ہوٹل کے باہر کھڑی ارسلان کی لگژری جدید ماڈل کی گاڑی، سر تا پا سے جھلکتی عمارت اور ارسلان کی چمکدار آنکھوں کی فاتحانہ مسکراہٹ عمر کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ارے یہ سب کچھ کیسے؟ ارسلان، ان دونوں کی ملاقات پورے 20 سال بعد ہوئی تھی، جہاں ان 20 برسوں میں بہت سی چیزیں بدل گئی تھیں۔ ارسلان کی تو یوں لگتا تھا کہ پوری دنیا ہی جیسے بدل گئی تھی۔ وہ اس وقت دنیا کے 10 امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ دنیا کی کون سی نعمت تھی جو اس کے پاس نہیں تھی؟ کون سا دنیا کا ملک تھا جو ان 20 سالوں میں گھوما نہیں آیا؟ آج اتنے برسوں بعد عمر کی ملاقات ارسلان سے ہوئی تو اس کی عیش و عشرت بھری زندگی اور رہن سہن دیکھ کر اس کا دماغ حیرانگی کا شکار ہو گیا تھا۔ پروفیسر حیدر افندی اور اس کی وہ مشکل ترین شرط، اگر تمہیں یاد ہو عمر، اور اس کے ساتھ ہی بلند و بانگ ارسلان کا فاتحانہ سا کہا عمر کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اسے 20 سال پیچھے لے گیا۔ کیا میں نے غلطی کی؟ حیدر افندی کے بتائے ہوئے عمل اور اس عمل کی مشکل ترین شرط کو نظر انداز کر کے رات کی تنہائی میں غور و فکر کرتے عمر کا دماغ بہت الجھن زدہ سا تھا۔ سارا دن اپنی حیثیت اور پوزیشن کا موازنہ وہ اپنے جگری دوست ارسلان کی حیثیت سے کرتا ہوا گزرا تو رات کو بھی یہی سوچیں اس کے دماغ سے چمٹی رہیں۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے، حالات کی خرابی کا شکار تھے، مگر ارسلان کے مالی حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے کسی یوں ہی فین سے پیسے مانگتا تو آگے سے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ وہ دیکھو آ گیا بھیک منگا، میں غریب ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عمر، وہ اکثر اپنی غربت اور حالات کو لے کر دل برداشتہ سا ہو کے عمر سے کہنے لگتا، قصوروار تو وہ ناانصاف خدا ہے عمر، جس نے
کتنوں کو تو چھپڑ پھاڑ کر دے رکھا ہے اور کتنے انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر رینگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھ لینا عمر، ایک دن دنیا کا میں امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ ارسلان کی یہ خواہش اس قدر جنون اختیار کر گئی کہ یہی جنون اسے پروفیسر حیدر افندی کے پاس لے گیا، جو ماہر علم نجوم ہونے کے ساتھ بہت سے علوم اور عملیات کا ماہر بھی تھا، جس پر عمل کرنے والا ہر صورت اپنا مقصد پا لیتا تھا۔ کیا خواہش ہے تمہاری نوجوان؟ مجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا ہے، ہر صورت اور ہر قیمت میں۔ یہ تو بہت معمولی سی خواہش بیان کی ہے تم نے نوجوان۔ حیدر افندی نے اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیوں کو گھماتے ہوئے ایسے کہا جیسے ارسلان نے بہت چھوٹی اور معمولی خواہش کا اظہار کیا ہو اور جسے وہ چٹکی بجاتے پوری کرنے پر قادر ہو۔ معاذ اللہ، قادر متعلق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ارسلان کی خواہش پوری کرنے کے لیے پروفیسر افندی نے دو باتیں یعنی دو شرطیں اس کے سامنے رکھیں، ایک اپنی بھاری فیس اور دوسری ایک مخصوص عمل کی۔ بہت حیران کن سی شرط۔ مجھے دونوں باتیں منظور ہیں سر۔ ارسلان غربت کی مار کھا کر اپنی زندگی سے عاجز آ گیا تھا اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ امیر نہ ہوا تو خودکشی کر لے گا، لیکن یوں سسک کر زندگی نہیں گزارے گا۔ کیا ارسلان کا فیصلہ درست تھا؟ عمر کی پوری رات بے چینی میں گزری تھی۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ بھی اپنے حالات کو بدلنے کے لیے پروفیسر حیدر افندی کے پاس چلا جائے اور اس سے وہ عمل مانگ لے جس نے ارسلان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا تھا، مگر اب یہ ممکن نہ تھا کیونکہ پروفیسر افندی کو دنیا سے رخصت ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ عمر کے اندر افسردگی نے گھیرا تنگ کیا، مگر اگلی صبح اخبار کے دل دہلا دینے والی خبر کو پڑھ کر خوف نے اس افسردگی کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ دنیا کا امیر ترین شخص ارسلان دردناک موت کے بعد ہلاک۔ عمر کے جگری دوست کی موت کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ پورا 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی عمر ایک رات بھی ٹھیک سے نہ سو سکا تھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو ارسلان کا بھیانک چہرہ جس حالات میں اس کی موت ہوئی تھی عمر کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو ساری رات وہ وحشت کی زد میں جاگ کر گزر جاتی۔ ارسلان کی موت ایسے پراسرار طریقے سے ہوئی تھی کہ 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے اہل خانہ کی سر توڑ کوششوں کے بعد بھی پولیس قاتل کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ ارسلان کی موت اپنے شاندار مینشن کی خوبصورت بیڈ پر اس حالات میں ہوئی تھی کہ اس کی گردن کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی دونوں آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور چہرے کے علاوہ پورے جسم پر ایسے گہرے گھاؤں تھے جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے اسے ادھیڑ ڈالا ہو۔ ارسلان کا قاتل کون تھا؟ کیا اس کا قتل کسی دشمنی کا نتیجہ تھا یا کسی نے اس کی دولت کی خاطر اسے قتل کیا تھا؟ 6 ماہ کی تحقیق اور تفتیش کے بعد بھی جب پولیس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ آ سکا تو ارسلان کے قتل کی فائل کو پراسرار قتل قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ کوئی بھی جان نہ پایا کہ ارسلان کا قاتل کون تھا سوائے اس کے عزیز دوست عمر کے۔ امیر بننے کے لیے تمہیں ایک سخت ترین سفلی عمل تا حیات کرنا ہوگا۔ 20 سال پہلے کی کچھ یادیں اور بعض گشت عمر کے دماغ میں گردش کرتی اسے بہت پیچھے لے گئی تھی۔ میں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارسلان کی آواز میں اپنی خواہش کے حصول کے لیے مر جاؤں اور مار دوں جیسے خوفناک جذبات کی آمیزش تھی۔ تمہیں ہر صبح بلا ناغہ ہر سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھ کر یہ عمل کرنا ہوگا۔ پروفیسر افندی نے 1 لاکھ فیس وصول کر کے اسے یہ عمل بتایا تھا۔ تنگدست ارسلان نے بھاری فیس کا انتظام کیا تھا۔ یہ راز بھی عمر جانتا تھا۔ ارسلان نے اپنے ہاسٹل روم میٹس کے پیسے چوری کیے اور اگلے روز ہی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ہاسٹل سے رات فرار ہو گیا تھا۔ تمہیں ہر صبح سورج کو شکست دینی ہے، یہ اس عمل کی مشکل ترین شرط ہے، جس کو سن کر عمر اور ارسلان دونوں گھبرا گئے تھے اور وہ بھی تاحیات۔ پروفیسر افندی کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ سورج کو شکست پر وہ کیسے تمہیں بلا ناغہ
سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھنا ہوگا۔ اگر ایک دن کا ناغہ ہو گیا تو سر تمہاری موت کی صورت میں نکلے گا۔ ایک دن کا ناغہ بھی پروفیسر افندی نے کچھ عملیات اور بتانے کے بعد اس عمل کا باقی حصہ یہ بتایا تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ کمر کے دونوں اطراف میں رکھ کر مشرق کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، عمل پڑھتے جانا ہے اور سورج کو طلوع ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے، یوں کہ جیسے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی فاتح کھڑا ہو کہ تمہارے طلوع ہونے سے پہلے میں اٹھ چکا ہوں۔ عمر تو اس شرط کو سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کی دانش میں یہ شرط بہت مشکل تھا۔ موسم، وقت، صحت، حالات جیسے معاملات اس پر اثر انداز ہو کر رکاوٹ ڈال سکتے تھے، اور ایک دن کا ناغہ کرنا بھی نتیجہ موت کی صورت میں بھگتنا تھا، اور ارسلان کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ آج ارسلان کی موت کو 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی شاید کوئی ایسا دن نہیں گزرا تھا کہ جب سورج کو طلوع ہوتے دیکھ کر عمر کو ارسلان کی دردناک موت نہ یاد آتی ہو۔ صرف ایک دن سورج کو شکست نہ دینے والا شخص موت سے شکست کھا کر مٹی تلے جا سویا تھا۔ ان دونوں ارسلان کو نمونیا ہوا تھا، وہ بہت نڈھال اور کمزور سا نظر آنے لگا تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں ارسلان عمر کو بہت تھکا تھکا سا نظر آنے لگا تھا، جیسے زندگی کی ہر نعمت کے ہونے کے باوجود وہ اس عمل کا پابند تھا کہ ایک دن بھی ناغے کی اجازت نہ تھی۔ ارسلان بہت بے چین سا رہنے لگا تھا۔ ایک دن کی سورج کو طلوع ہوتے نہ دیکھنا اس کی زندگی کے سورج کو غروب کر گیا تھا۔ ٹھنڈ اور بیماری کے باعث اس کی آنکھ نہ کھل سکی تو ہمیشہ کی نیند اس کا مقدر بن گئی۔ اس نے اس عمل کی شرط کو پورا نہیں کیا تھا، سو اس خطرناک سفلی عمل کے مواقعات نے اسے ایک دن ناغہ نہ کرنے کی ایسی دردناک سزا دی تھی کہ کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ ارسلان کی موت بے حد بھیانک طریقے سے ہوئی تھی۔ اس شیطانی عمل کے شیطانی مواقعات یا جنات نے ارسلان کا دردناک انجام کیا تھا۔ یہ کیسا حیران کن معاملہ تھا، اس کی حقیقت اور گہرائی کیا تھی؟ 21ویں صدی میں ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ جس کو نہ دماغ تسلیم کر پاتا تھا اور نہ ہی عقل، لیکن یہ سب کچھ سچ تھا، اور اس حقیقت سے اور عمر کی پراسرار موت کی وجہ سے عمر بخوبی واقف تھا۔